بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں صحافی ٹی وی اور میں آپ کا ہوسٹ ممتاز ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج صبح گھر سے نکلا تو راستے میں نے جگہ جگہ پہ دیکھا کہ لوگ رکنے کا اشارہ کر رہے ہیں۔ ایک جگہ پہ بریک لگی، خیر ہو، تو وہ بچہ دوڑ کے جا کے ایک گلاس پانی لے کے آ گیا میرے لیے، تو میں نے وہ پانی پیا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ تھوڑا سا آگے بڑھا تو پھر وہیں پہ میں نے دیکھا کہ رش لگا ہوا ہے اور بھی لوگ پانی پی رہے ہیں اور اسی طرح پانی کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اسی طرح میں سفر میرا طے ہوتا گیا اور میں راستے میں دیکھتا گیا کہ مختلف جگہوں پہ کسی جگہ پہ لنگر تقسیم کیا جا رہا ہے اور کسی جگہ پہ اسی طرح پانی تقسیم کیا جا رہا ہے اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ پانی پلایا جا رہا ہے۔ خوشی ہوئی یہ دیکھ کے، الحمدللہ کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور محرم الحرام کا ظاہر احترام تو ہم لوگ کر ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ میں ہم لوگ لنگر حسینی جو ہے وہ بھی تقسیم کر رہے ہیں۔ تو میں نے اس ساری جب صورتحال کو دیکھا، پھر مجھے وہ یاد آ گیا رمضان المبارک کی جو افطاریاں ہیں، اور افطاری کے ٹائم لوگوں کا ایک دوسرے کو پانی دینا، ایک دوسرے کے افطاری کا سامان جو ہے وہ دینا، اور افطاری کا سامان بانٹنا جو ہے، کھانا بانٹنا، غریبوں میں راشن بانٹنا، وہ بھی سارا کچھ میرے ذہن میں آ گیا۔ ایک بات جو میں اپنے معزز ناظرین و سامعین سے میں جو شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا ہم لوگ رمضان المبارک اور محرم الحرام میں ہی یہ پانی اور لنگر، یہ افطاریاں، یہ کھانا، یہ راشن کیوں تقسیم کرتے ہیں؟ کیا انہی دنوں میں غریب ہوتے ہیں؟ کیا انہی دنوں میں پیاس زیادہ لگتی ہے؟ کیا ہماری جو تعلیمات، اسلام کی جو تعلیمات ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کی جب ہم ظاہر محبت میں اور آپ کی تعلیمات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا وہ یہی ہے کہ صرف ہم لوگ انہی دنوں میں صدقہ کریں اور انہی دنوں میں یہ تقسیم کریں؟ تو میرا خیال ہے بالکل بھی نہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ سلسلہ ہم سارا سال ایسے ہی چلتا رہے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے وہ اپنے دیے ہوئے رزق سے ایسے ہی سارا سال بغیر دنوں کی تفریق کے وہ بانٹتے ہی رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تقسیم کرنے والا ہاتھ اور تقسیم کرنے والا رزق عطا فرمائے۔ تو بس عرض صرف اتنی سی ہے کہ ہم لوگ راستہ جو ہے وہ بلاک نہ کریں۔ جب ہم کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں، ہم کسی کو کھڑا کر رہے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ راستے میں کسی کو کوئی ایمرجنسی بھی ہے، اس نے کہیں پہنچنا بھی ہے، کوئی مریض ہے، اس کا وہاں پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی ہاسپٹل میں، یا کوئی اٹینڈنٹ ہے، اس نے اپنے پیشنٹ کے پاس پہنچنا ہے اور وہاں پہنچنا اس کا ضروری ہے۔ اسی طرح کو بہت ساری ایمرجنسیز بھی ہوتی ہیں۔ تو میری ان دوستوں سے گزارش ہے کہ بلا وجہ جو راستہ روک کر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ خدا رہا اس طرح راستہ بالکل بھی نہ روکیں۔ باقی ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی جب تعلیمات کی بات کرتے ہیں تو آپ کی ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جو تمہیں چاہتا ہے وہ تمہیں غلط باتوں سے روکتا بھی ہے، اور جو تم سے دشمنی رکھتا ہے وہ بلا وجہ تمہاری تعریف کرتا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پہ اور آپ نے فرمایا حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہ سچ بولنے میں عزت و آبرو ہے، کہ جو بندہ سچ بولتا ہے وہ اس میں عزت ہے اس کی۔ اور راز کے بارے میں بھی آپ نے اسی طرح بتایا کہ رازداری امانت ہے، کسی کا راز آپ کے پاس امانت ہے، اس میں خیانت اب کیسے کرنی ہے یہ آپ بخوبی سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے ایک اور جگہ پہ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کی مدد کرنا جو ہے وہ صدقہ ہے۔ اب میں نے جو 4-5 باتیں جو عرض کی ہیں، ہم انہی میں سے کوئی ایک بات میں آپ اپنا لیں۔ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز ان دنوں کی نسبت سے کہ 9-10 محرم یا
جو 10 دن ہیں یہ محرم کے، انہی سے کوئی ایک بات اپنے بچوں کو سکھا دیں اور خود اس پہ عمل کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ ویسے تو ہمیں اپنی ساری زندگی جو ہے اور پوری زندگی میں آپ کی تعلیمات جو ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے اور زندگی اسی طرح گزارنی چاہیے جس طرح کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے پنجتن پاک، اہل بیت، صحابہ کرام اور اولیاء کرام نے جس طرح اپنی زندگی گزاری ہے، دوسروں کی بھلائی کرتے ہوئے، دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہوئے اور بانٹتے ہوئے جس طرح زندگی گزاری ہے، اسی طرح اللہ تعالی ہمیں بھی اچھی اور خوبصورت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری آخرت جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جو ہے وہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت جو ہے وہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے تاکہ ہم اس پہ عمل کریں، ان ساری باتوں کو سمجھیں اور ان پہ عمل کریں۔ تو کسی نے کیا خوب لکھا ہے وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔